بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ وضاحت آیت نمبر 40 سورۃ الانعام۔ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی جاہلیت کو واضح کیا اور یہ بتایا کہ تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے تمام کائنات کی ہر شے کو اپنے علم کی وجہ سے جانتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے ہر چیز کا۔ اور اس کائنات میں وہی حقیقی متصرف ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ جب ان کافروں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ میں آتے ہیں اور اس کی اطاعت کرنے سے سرکشی نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں۔ وہ خدائے واحد ہے، وہی معبود ہے اور وہی ہر چیز کا کرنے والا ہے، اور تمام مشکلات کا حل اسی کے پاس ہے، کیونکہ وہ اس کائنات کا حل کرنے والا ہے، وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اور تمام مصائب اور مصیبتوں اور تکلیفوں میں وہی واحد نجات دینے والا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اگر کسی نے کسی دوسرے انسان کے کام آنا ہے یا کسی چیز نے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اس انسان کے دل میں ڈالنا ہے کہ وہ اس کے کام آئے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ واحد کارساز ہے، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف تم کو آنا ہوتا ہے۔ جب تم مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو تو تم اپنے دیوتاؤں کو چھوڑ کر اسی کی طرف توجہ کرتے ہو، اور پھر تمہیں اس وقت اللہ یاد آتا ہے۔ کیوں کہ وہ واحد مشکل شاہ ہے، لیکن اس کا دل سے تم اقرار نہیں کرتے۔ پھر فرمایا، اے رسول مکرم، آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ جس طرح پچھلی امتوں پر عذاب آتے تھے، ان کو زمین میں دنسایا گیا یا ان پر سخت آندیاں آتیں یا بجلی کی کڑک آ لیتی یا طوفان و باد و باراں آتا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو جاتا، وہ پانی میں بہہ جاتے، وہ سب نشان عبرت بنے ہوئے ہیں تمہارے لیے، تاکہ تم ان کی باقیات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانو اور ان کی باقیات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، نہ کہ منہ سر ہو جاؤ۔ اگر تم کو بھی ایسا ہی عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، جو تم سے ان مصائب کو دور کرے، یا تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو پکارو گے جو تم کو ان تکلیفوں سے نجات دیں گے؟ بتاؤ، اگر تم ان بتوں کی عبادت میں سچے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ از خود اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ نہیں، تمہارا میرے سوا کوئی کارساز نہیں، تم نے لوٹ کر تو میری ہی طرف آنا ہے، اور جس روز وہ گھڑی آئے گی
جسے قیامت کا دن کہا گیا ہے، تو اس روز کا عالم کیا ہوگا؟ پھر کس طرح اپنے اللہ کے حضور، اپنے خالق کے حضور تم پیش ہوگے؟ اس روز تمہارے جسم کے اعضاء خود کلام کریں گے، تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کارساز ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ تو تم اس کو مانو، لیکن تم اس کے ہمیشہ الٹ ہی جاتے ہو، کیونکہ مصائب تو صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں، کوئی کارساز نہیں۔ وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔